اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224۔ اللہ رب العزت کے پاک نام کا احترام، ولا تجعلوا اللہ، اور اللہ کو اپنی قسموں میں عرضة لایمانکم، آڑ نہ بناؤ، یعنی اللہ رب العزت کے نام کو اپنی قسموں میں آڑ اور بہانہ نہ بناؤ، ان تبروا، کہ اس کے ذریعے نیکی، وتتقوا، پرہیزگاری، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، یعنی نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کے ناموں کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ۔ جیسے یہ قسم کھا لینا کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرہا خیرا منہا فکفر عن یمینک وقت الذی ہوا خیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر تم دوسرے کام کو اس سے بہتر دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ نوٹ: قسم توڑنے کا کفارہ۔ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانے کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی جائز کام کی قسم کھائی تو اس کے توڑنے سے بھی گناہگار ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور اگر کسی ناجائز کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو اسے توڑنا اور کفارہ دینا ضروری ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کپڑے پہنائے، یا غلام آزاد کرے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سنتا جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت تمہاری قسموں کو بھی خوب سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ تم قسم سے کیا چاہتے ہو۔ قسم میں چونکہ 2 چیزیں آئی ہیں، ایک بولنا، دوسرا ارادہ کرنا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی نام بھی وہ بیان کیے ہیں جن میں سننے اور قصد، ارادے کو جاننے کا ذکر ہے۔ ان صفات کے ذکر سے وعید اور تحدید بیان کرنا مقصود ہے کہ لوگوں مجھ سے ڈرو، تمہارے ظاہر و باطن، قول و فعل، نیت، ارادے میں کوئی چیز ایسی نہیں آنی چاہیے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، ورنہ یاد رکھو تمہارا ظاہر باطن میرے سامنے واضح ہے، نافرمانی کی صورت میں سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اللہ کے نام کے تقدس کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اس آیت نے یہ پیغام واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت کی تعظیم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس نیک کام کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہوں اسی کو اللہ کے نام کی آڑ بنا کر معطل کر دیا جائے، یعنی وہ کرنے کا کام ہو، جیسے والدین سے بولنا اور ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے، اور اب یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں والدین سے نہیں بولوں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ کام تو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کا ہی نام بیچ میں لگا کر اللہ کی قسم کھا کر اس کو معطل کیا ہے۔ نمبر 2، ایسا آدمی اعتماد کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زیادہ قسمیں کھانا مکروہ ہے، اور یہ بھی کہ قسمیں کھانے والا اللہ رب العزت پر جرت کرنے والا ہے، وہ نہ تو صالح اور متقی ہے، نہ ہی لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے قابل اعتماد رہ جاتا ہے۔ نمبر 3، ایسی قسم توڑ کے کفارہ دے دے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے جو شخص کسی نیک عمل کے چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی اس قسم کو نیکی کرنے سے آڑ نہ بنائے، بلکہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ آج کل لوگ ذرا ذرا سی بات پہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا، اس لیے قسم کھانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر قسم بھی سچی کھانی چاہیے، قسم کھا کر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن قسم کھا کر تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح یعنی اللہ کے نام کو کبھی بھی کسی ایسے ناجائز کام میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور برے لگتے ہیں، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔